جیسے آپ کے علم میں on 16th of July we received a complaint from the ambassador of Afghanistan to Pakistan that his daughter had been abducted for several hours and assaulted also. Immediately after receiving the complaint, a comprehensive investigation was launched. Now, as the investigation has progressed, we thought it appropriate to share some details with you. So may I request you, sir, kindly to... بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ 16 تاریخ کو ایک اسلام آباد میں ایک واقعہ رونما ہوا افسوسناک، جس کی ہم سب کو تکلیف تھی اور ہے اور ہونی چاہیے. ہم بھی بیٹیوں والے ہیں اور بیٹیاں سب کی اہم ہوتی ہیں. ان کی عزت، ان کا احترام، ان کی پرائیویسی ہم سب پر لازم ہے. میرے علم میں جب آیا کہ افغانستان کی حکومت نے ایک فیصلہ کیا کہ اپنے ایمبیسڈر کو اور اپنے سینئر ڈپلومیٹس کو وہ ریکال کر رہے ہیں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں فی الفور ان کے وزیر خارجہ سے رابطہ کروں اور انہیں مطلع کروں کہ حقائق کیا ہیں. میں نے کل ان سے رابطہ کیا اور آج صبح 10 بجے ہماری کال طے ہوئی اور 10 بجے میں نے ان سے بات کی. میں نے انہیں بتایا اس وقت تک کی جو صورتحال ہے اس کے بارے میں نے انہیں آگاہ کیا. جو ہم نے اقدامات اٹھائے ہیں میں نے ان سے شیئر کیے. میں نے ان کو یہ تسلی دی کہ حکومت پاکستان مکمل تعاون کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. ہم نے کچھ پوشیدہ نہیں رکھنا، ہمیں کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم جو بھی ہماری انویسٹیگیشن جو آن گوئنگ ہے، جو ہو رہی ہے، جو اس کی کنکلوژن ہوگی ہم آپ سے شیئر کرنا چاہیں گے. ہم آپ سے میڈیا سے سب سے شیئر کرنا چاہیں گے، کیونکہ ہم نے کچھ پوشیدہ رکھنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے. میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ وزیر اعظم پاکستان نے ذاتی طور پر اس کا نوٹس بھی دیا ہے اور پوری انویسٹیگیشن کو وہ اوورسی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ کس نوعیت کا ہے اور کتنا حساس ہے. I assured him of our full cooperation. آپ کے علم میں یہ بھی ہوگا یا میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم حقائق ان کے سامنے رکھیں، دنیا کے سامنے رکھیں، اور جو اس میں مجرم ہیں انہیں بے نقاب کریں. نہ صرف انہیں بے نقاب کریں، انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں، اور جو ذمہ داران ہیں وہ قرار واقعوں کو سزا ملے. فورن سیکرٹری صاحب نے ان کے ایمبیسڈر کو، جن کی صاحبزادی ہیں، ان کو دفتر خارجہ میں دعوت دی اور حکومت پاکستان کے نقطہ نظر سے آگاہ کیا اور انہیں پوری تسلی دی، مکمل تعاون کی تسلی دی. یہ بھی کہا کہ ہمیں آپ کی سیکیورٹی کا پورا احساس ہے. سیکیورٹی پہلے بھی مناسب تھی، لیکن اس واقعے کے بعد ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کو فردر بیف اپ کر رہے ہیں، اور ہم نے کی ہے. نہ صرف ان کی ایمبیسی کی، بلکہ جتنے ان کے کانسلیٹس ہیں، چاہے کراچی میں ہے، پشاور میں ہے یا کوئٹہ میں ہے، ہم نے ان سب کی سیکیورٹی کو بیف اپ بھی کیا ہے. دیکھیے، ہماری اپنی قدریں ہیں افغانستان کی اور پاکستان کی. ہمارا کلچر، ہمارا ماحول، ہمارا دین، ہماری ویلیوز ملتی جلتی ہیں، اور وہ ہماری ویلیوز کا احترام کرتے ہیں، ہم نے ان کی ویلیوز کا احترام کرنا ہے.
اور یہ ہم بالکل چاہیں گے کہ جو کہ پرائیویسی ہے، جو آداب ہیں، ان کے اندر رہتے ہوئے ہم آگے بڑھیں۔ ہم نے جہاں تک ہم پہنچے ہیں، جس کی تفصیلات ابھی آپ سے آئی جی اسلام آباد بھی شیئر کریں گے، کل رات ان سے ہم نے ایک نوٹ وبال بھی شیئر کیا، اور اس میں ہم نے کچھ ان سے تقاضے کیے ہیں جو کہ انویسٹیگیشن کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ضروری ہیں۔ ہمیں ان کا تعاون درکار ہوگا۔ اس کی تفصیلات میں اس وقت جانا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن وہ نوٹ وبال ان سے ہم نے شیئر بھی کیا ہے۔ اور آج حنیف اتمر صاحب سے، وزیر خارجہ سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ وہ نوٹ وبال میں نے دیکھ لیا ہے اور ایمبیسڈر صاحب نے مجھ سے شیئر کیا ہے۔ میں نے حنیف اتمر صاحب سے یہ گزارش کی کہ میری رائے میں وہ جو ان کا فیصلہ ہے اپنے ایمبیسڈر کو اور سینئر ڈپلومیٹس کو ریکال کرنے کا، اس فیصلے پہ نظر ثانی کریں، اور وہ نظر ثانی ہم دونوں کے مفاد میں ہے۔ ہمارے تعلقات کی جو اہمیت ہے اس سے ہم غافل نہیں ہیں، جو ہماری قانونی ذمہ داریاں ہیں، جو ہماری سفارتی آداب اور ذمہ داریاں ہیں، ہم ان سے پوری طرح واقف ہیں اور پوری طرح انشاءاللہ ان سے تعاون کریں گے۔ ہم افغانستان کے ساتھ اپنی انگیجمنٹ کے لیول کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، خاص طور پر ان حالات میں جہاں کہ ایک پیس پروسیس جو ہے اس کا ایک نشست ہو رہی ہے دوحہ میں، آپ کے علم میں ہے، نشست جاری ہے۔ آج بھی ایمبیسڈر زلمے خلیلزاد تشریف لائے تھے وزیر اعظم سے، ان نے کال کی تھی، میں اس میں موجود تھا، اور پاکستان کا نقطہ نظر ہم نے پورا ان کی خدمت میں پیش کیا۔ مجھے ان نے اشور کیا، حنیف اتمر صاحب نے، کہ وہ اس انویسٹیگیشن کو آگے بڑھانے میں انشاءاللہ ہمارے ساتھ مکمل تعاون کا ارادہ رکھتے ہیں، جس کا کہ میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ اور انہوں نے، وزیر اعظم نے جس سنجیدگی سے اس مسئلے کا نوٹس لیا ہے، اس پہ انہوں نے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ دفتر خارجہ نے جو اب تک کے اقدامات اٹھائے ہیں اس پر مجھے مطمئن دکھائی دیے، انہوں نے شکریہ ادا کیا، اور انہوں نے مجھ سے شیئر کیا کہ ہم اپنی ایک ٹیم بھی اسلام آباد بھیجنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا شوق سے آپ تشریف لائیے، اور وہ ٹیم آئے، اور وہ ان کا مقصد یہ تھا کہ اس ٹیم کو بھیج کر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ سیکیورٹی انوائرمنٹ جو ہے وہ کیا ہے۔ ہمیں کہا شوق سے آئیے، اور انشاءاللہ ہم اس ٹیم کے ساتھ بھی مکمل تعاون کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جوائنٹلی وی شوڈ موو فارورڈ آن دس کیس، جس کا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں اس پر۔ میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں۔ آئی جی صاحب سے میں گزارش کروں گا کچھ تفصیلات یہ آپ سے شیئر کر دیں گے۔ جی آئی جی صاحب۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، میں 3 سے 5 منٹ میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا کہ ابھی تک جو ہماری انویسٹیگیشن ہوئی وہ کس سٹیج پہ ہے، اور کیا ایفرٹس کی گئی اور کیا ریزلٹس ملے۔ جیسے وزیر خارجہ صاحب نے بڑی تفصیل سے فرمایا کہ یہ ایک بہت سینسٹیو، بہت امپورٹنٹ کیس ہے، اور اس طرح کا ایک مکمل رپورٹ ہونا ہمارے لیے ایک چیلنج تھا کہ ہم اس کو ورک آؤٹ کریں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ٹوٹلی بلائنڈ کیس تھا۔ ایک رپورٹ ہوئی، اس کے بعد ہمیں کوئی فیکٹس، فگرز، کوئی روٹ، کوئی ٹیکسی یوز ہوئی، کوئی آئیڈیا نہیں کون سی ٹیکسی یوز ہوئی، کہاں گئے، ڈرائیور کون تھا، کیا ہوا، نو کلیو، نو آئیڈیا۔ اس لیے اسلام آباد پولیس نے اپنے سارے ریسورسز لگائے، ڈیڈیکیٹڈ ٹیمز بنائی، کوئی ٹیکنیکل انالیسس میں گیا، کوئی ہیومن انٹیلیجنس کے انالیسس میں گیا، ایک ٹیم ریڈز اور آپریشنز کے لیے ڈیڈیکیٹ ہوئی کہ جدھر جدھر سے انفارمیشن ملتی تھی وہ ٹیم ادھر جاتی تھی۔
ڈیٹا انالیسس جو سارا ڈیٹا آ رہا تھا، اور اس میں ہمیں بھرپور سپورٹ کی ہماری باقی ایجنسیز کی، سب مل کے کام کر رہے ہیں اس سارے پروسیس میں۔ خواتین و حضرات، جو پچھلے کم و بیش 3 دنوں میں ہم کر رہے ہیں، ہم نے 300 سے زائد کیمراز کو اسکروٹینائز کیا، جس میں سیف سٹی کے کیمراز بھی ہیں اور جس میں پرائیویٹ کیمراز بھی ہیں، اس میں اسلام آباد کے کیمراز بھی ہیں، اس میں راولپنڈی کے کیمراز بھی ہیں۔ اس میں تقریباً ہم نے 700 گھنٹوں سے زائد کی ریکارڈنگ دیکھی۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمیں تو کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ کیا ہوا، تو جو لیڈ بنتی گئی، اگر یہاں پہ آپ ہیں تو آپ نے چاروں طرف دیکھنا ہے کہ کون سا روٹ یوز ہو سکتا ہے، اور پھر اس میں بھی ایک روٹ یوز ہوتا ہے۔ اس میں اب تک ہم نے 220 سے زائد لوگوں کو انٹرویو کیا اس پروسیس میں۔ اگر میں آگے ایکسپلین کروں گا کہ اگر ایک گاڑی آتی ہے، ایک نمبر فلیش ہوتا ہے، نمبر ہمیں ملتا ہے، تو وہ گاڑی کس کی ہے؟ انفارچونیٹلی پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ گاڑی کسی اور کی ہوتی ہے اور چلا کوئی اور رہا ہوتا ہے، اور اس میں 4 اونرز درمیان میں آتے ہیں۔ تو وہ ٹیمز راؤنڈ دا کلاک لگی ہوئی تھی کہ اگر ایک گاڑی ملتی ہے تو اس کی رجسٹریشن کس کی ہے، وہ کدھر رہتا ہے، اس کے پاس پہنچنا، پھر اس نے کس کو بیچی ہے۔ ایک گاڑی ایسی بھی ملی ہمیں کہ جس میں 5 اونرز گاڑی کے تھے، وہ ایک ایک کر کے ہم جاتے گئے اور الٹیمیٹلی ہم ڈرائیور تک پہنچے۔ ہمارے اس وقت 350 سے زائد افسر اور جوان اور خواتین پولیس آفیسرز اس وقت کام کر رہے ہیں اس کیس پہ، اور پچھلے 3 دنوں سے کام کر رہے ہیں راؤنڈ دا کلاک۔ اس سب کا جو حاصل حصول ہے ابھی تک، جو نٹ شیل ہے، وہ یہ ہے کہ اس بلائنڈ LA سے ہم نکل کے تو ہم نے پورا وہ روٹ ڈٹرمن کر لیا ہے، ایگزیکٹلی ویریفائی کر لیا ہے کہ جو گھر سے نکل کے کمپلیننٹ گھر سے نکلتی ہیں تو پھر کہاں پہ جاتی ہیں، پھر کہاں پہ جاتی ہیں، اور پھر واپس گھر کیسے پہنچتی ہیں۔ میں اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ کو دوں گا کہ یہ نکلتی ہیں گھر سے تو پیدل نکلتی ہیں، پھر رانا مارکیٹ سے یہ ٹیکسی ہائر کرتی ہیں اور یہ جاتی ہیں کھڈا مارکیٹ، وہاں پہ یہ کوئی گفٹ خریدتی ہیں۔ اب ہمیں نہیں تھا پتا کہ وہ ٹیکسی اونر کون ہے، تو ہم نے اس میں 2 کام کیے۔ کچھ جگہوں پہ ہم نے فارورڈ ٹریکنگ کی، کچھ جگہوں پہ ہم نے ریورس ٹریکنگ کی۔ مثلا یہاں سے ہم نے فارورڈ ٹریکنگ کی، ہم گھر کے باہر سے CCTV کیمرا سے وہ دیکھنے لگے، تو وہ ٹیکسی آئیڈینٹیفائی ہوئی، پھر ٹیکسی کی بیس پہ وہ ڈرائیور آئیڈینٹیفائی ہوا، پھر اس ٹیکسی کو لوکیٹ کیا گیا، پھر ڈرائیور کو انٹرویو کیا گیا، تو وہ اس نے کنفرم کیا کہ ہاں میں نے یہاں سے ان کو اٹھایا اور یہاں پہ میں لے گیا اور یہاں پہ میں نے ان کو ڈراپ کیا۔ یہ پہلی ٹیکسی۔ پھر دوسری ٹیکسی وہ ہے کہ جس میں وہ کھڈا مارکیٹ سے راولپنڈی جاتی ہے۔ اب یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہاں پہ جو کمپلینٹ ہے ہمارے پاس ان کی سائن، اس میں ہے کہ وہ دوسری ٹیکسی میں یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جب 5 منٹ گزر جاتے ہیں ٹیکسی میں بیٹھے ہوئے چلتے ہوئے، تو کوئی بندہ انٹر ہوتا ہے اور پھر وہ اسالٹ کرتا ہے۔ تو ہم نے وہ دوسری ٹیکسی ٹریس کی، اس میں بھی اگین جب وہ نمبر ٹریس ہو گیا، گاڑی ٹریس ہو گئی، تو اس میں بھی 3 اونرز انوالو تھے۔ وہ پہلے ایک اونر تک پہنچے، اس نے کہا جی میں نے تو بیچ دی، پھر دوسرے اونر تک پہنچے، اس نے کہا میں نے بیچ دی، پھر تیسرے اونر تک پہنچے، پھر الٹیمیٹلی وہ ڈرائیور ٹریس ہوا۔ تو وہ ڈرائیور ویریفائی کرتا ہے کہ میں نے ان کو کھڈا مارکیٹ سے اٹھایا اور میں ان کو راولپنڈی صدر لے گیا۔ اس نے ان سے 600 روپے چارج کیے، اور وہ ساری فوٹیجز جو کھڈا مارکیٹ سے نکل کے ایکسپریس وے فیض آباد آنورڈ صدر، وہ ساری CCTV ہمیں ملی۔ جس پوائنٹ پہ اس نے ڈراپ کیا، ہماری ٹیمز وہاں تک پہنچی، وہاں کی CCTV بھی ملی۔ اور اب جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو ابھی تک 8 کیمراز جو صدر کے تھے اس میں سے وہ ویریفائی ہو گئے۔ پھر ہم نے اس ڈرائیور کا جو اپنا موبائل تھا اس کو بھی ٹریک کیا، اور وہ ایگزیکٹ پوری ٹائموں پہ اس کی لوکیشن ادھر تک پہنچتی۔ نمبر 2 نمبر 3 پھر وہ ایک اور ٹیکسی ہائر کرتی ہیں کہ جو ٹیکسی ان کو پنڈی صدر سے جاتی ہے اور دامنے کو۔ اگین ہم ادھر سے
کافی ساری چیزیں, کافی سارے کیمراز دیکھ رہے تھے, لیکن کیوں نہیں مل رہا تھا. فارچونیٹلی ایک جگہ پہ ہمیں اسپاٹ ہو گیا, اور یہ اسپاٹ ہوا دامنے کو والے کیمرہ میں. یہ بھی ایز سچ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک ریورس ٹریک تھا. پنڈی میں 5-6 کیمراز جب دیکھنے کے بعد ہمیں کوئی کلیو نہیں مل رہا تھا, تو ایک ٹیم ادھر کام کری تھی, ایک ٹیم نے کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ انہوں کا الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن دامنے کو سے پتا تھا, تو دامنے کو والے کیمرے میں ٹریک کیا گیا اس ٹائم میں, اس میں. تو وہاں سے ہمیں کلیو ملا, وہ ٹیکسی بھی ٹریس ہوئی, وہ اونر بھی ٹریس ہوا, اور اس نے کنفرم کر دیا کہ میں نے پنڈی صدر سے ان کو اٹھایا اور میں نے 700 روپے کرایہ دیا, اور میں نے اس ٹائم پہ ان کو اسلام آباد میں ڈراپ کیا. پھر ایک چوتھی ٹیکسی جس میں انوالو ہے وہ یہ ہے کہ وہ بندہ ان کو دامنے کو سے اٹھاتا ہے اور F9 پارک ڈراپ کرتا ہے. اس کو کہتی ہیں مجھے F9 پارک ڈراپ کرو, لیکن اس سے پہلے وہ F6 جاتی ہیں. وہ ڈرائیور کہتا ہے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے فون یوز کرنا ہے, تو اس نے پھر F6, اور وہ F6 کی فوٹیجز بھی ہمارے پاس ہیں. گھر ان کا F7 میں ہے, F6 میں ایمبیسی بھی ہے, گھر ان کا F7 میں ہے. F6 آتی ہیں, فون ان کو نہیں ملتا, تو پھر اس کو کہتی ہیں کہ مجھے F9 ڈراپ کرو, تو وہ پھر الٹیمیٹلی ان کو F9 ڈراپ کرتا ہے. F9 میں جیسے وہ فون کرتی ہیں, جس سے لے کے وہ بندہ بھی انٹرویو ہو گیا ہے, اور وہاں سے وہ کسی سے موبائل لے کے ایمبیسی فون کرتی ہیں, اور وہاں سے ایمبیسی کا ایک اسٹاف آ کے ان کو گھر لے کے جاتا ہے. تو یہ پورا ٹریک جو ہے, یہ 3 دن کی جو محنت تھی ہماری ٹیم کی, وہ پورا ٹریک ہوم ٹو ہوم, وہ پورا ٹریک آئیڈینٹیفائی ہوا, ویریفائی ہوا, بوتھ ہیومن انٹیلیجنس اینڈ ٹیکنیکل انٹیلیجنس. وہ سارے ڈرائیورز ویریفائی کرتے ہیں, ان کا ٹیکنیکل ریکارڈ بھی ویریفائی کرتا ہے, اور سیف سٹی کے کیمراز اور کچھ پرائیویٹ کیمراز بھی جہاں پہ سیف سٹی کیمراز بھی ہیں وہ ویریفائی کرتے ہیں. تو پورا وہ روٹ بن گیا ہے, پورا وہ ٹیکنیکل اور ہیومن انٹیلیجنس بھی اس کے ساتھ ہے. ان کی یہ جو کنٹینشن تھی کہ وہ جو پنڈی والا سین تھا کہ پنڈی اس میں نہیں تھا, تو پنڈی میں بھی ہم نے وہ سارے کیمراز بھی ٹریک کر لیے اور ہیومن انٹیلیجنس بھی ہے, اور اب تقریباً ہماری انویسٹیگیشن پوری ہے. تو وہ جو ایک تاثر درمیان میں آیا تھا وہ ہمارے ایویڈنس کے مطابق وہ ثابت نہیں ہوتا, اور ہم نے منسٹری آف فارن افیئرس کو ریکویسٹ کی, اور انہوں نے نوٹ گڑبڑ بھی بھیجا کہ ہمیں ان کی مزید اسسٹنس کی ضرورت ہے, کہ کچھ اگر چیزیں ایسی ہیں وچ نیڈ فردر کلیریفیکیشن, تو وہ ان کی اسسٹنس سے ان کے ساتھ بیٹھ کے ایویڈنس دیکھ کے ہم اس کو کلیریفائی کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. کوئی کوشچن ہوا تو بات جی. میں اب نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر وہ یوسف صاحب سے گزارش کروں گا, وہ بھی چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر دیں. بہت شکریہ جی. السلام علیکم. میں تھوڑا سا اس کا زاویہ بڑھا کے برڈز آئی ویو لے کے آپ کو ایک صرف گزارش آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, جو کہ اس قصے سے صرف اس قصے سے منسلک نہیں ہے, لیکن ہم بارہا بحیثیت حکومت اور ریاست یہ بات کرتے رہے کہ پاکستان ہائبریڈ وارفیئر کا نشانہ بنا ہوا ہے. انفارمیشن وارفیئر کی ایک پورا جال ہے جو پاکستان کے خلاف استعمال ہوتا ہے جب بھی موقع ملتا ہے یا موقع بنا لیا جاتا ہے. EU ڈس انفو لیب آپ تمام حضرات کو یاد ہوگی, پچھلے سال پورا, اور ہم نے نہیں, EU ڈس انفو لیب ایک ریپیوٹیڈ آرگنائزیشن یورپین یونین کی, انہوں نے یہ سارا جال جو ہے وہ ایکسپوز کیا تھا کہ کس طرح, اور اس میں ہندوستان کا ظاہری بات ذکر تھا کہ کس طرح وہاں سے کتنی 100 ویب سائٹس اور فیک نیوز آؤٹ لیٹس اور وہ چل رہی تھیں. آج میں صرف ایک جھلک آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ کس طرح یہ نیریٹو بلڈ ہوا ہے پاکستان کے خلاف, اور وہ چلتا ہی جا رہا ہے. اور جب وہ یہ بات سامنے آتی ہے تو دنیا کو یہ نظر آتا ہے کہ پتہ نہیں پاکستان میں خدا نخواستہ کیا ہو گیا, اور اس میں سے کتنے جو ہیں وہ فیک اکاؤنٹس یا باٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے. تو اگر یہ سلائیڈ دیکھ سکیں ناظرین, آپ کی یہ پہلی سلائیڈ پہ صرف میں آپ کو ایک ٹائم لائن پہ یہ دکھانا چاہ رہا ہوں, مئی کے اخیر سے لے کے اب تک جولائی تک, یہ کچھ ہیش ٹیگز ہیں جو چلتے رہے ہیں. پاکستان لاسٹ ان لغمان, پاکستان اگینسٹ NSA, یہ جو افغان NSA نے بہت سی باتیں کی تھی, سینکشن پاکستان, نیور ایکسیپٹ ڈیورنٹ لائن, اینڈ پاکستان پراکسی وار. یہ وہ ہیش ٹیگز ہیں جو سوشل میڈیا پہ ایسے تاثر دیتے ہیں کہ کوئی قیامت آ گئی ہے, کہ پاکستان کی کوئی پالیسی ہے اور کیا بات ہو رہی ہے.
اور اس سے آپ کو ظاہر ہو جائے گا تسلسل دیکھیے 27 مئی پھر 7 جون اور پھر آلموسٹ ڈیلی یہ چیزیں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں جن کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے سرے سے اگر آپ حقیقی معنوں میں دیکھیں. آگے اگر میں آپ کو ایک اور یہ تھوڑا سی اس کی جھلک دکھاؤں کہ یہ اکاؤنٹس ہیں, یہ ہیش ٹیگز آپ دیکھ لیجئے کب شروع ہوئے وہ تاریخ اسی سلائڈ سے. آخری کالم بہت اہم ہے, 33%, 36%, 22%. آگے اگر دیکھیں تو 42%, 45%, تقریباً 40%. یہ باٹ ایکٹیویٹیز ہیں, یعنی ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. یہ بیسکلی روبوٹ سے آپ ایک نیریٹو بنا کے اور اس کو دنیا میں پھیلاتے جا رہے ہیں تاکہ تاثر یہ آئے کہ پاکستان افغانستان میں کچھ کر رہا ہے, پاکستان میں سیکیورٹی خراب ہے, فلاں چیز ہے. یہ ایک آرکیسٹریٹڈ کیمپین کا حصہ ہے جو پاکستان کے خلاف مختلف محاذ کھلے ہوئے ہیں. میں صرف آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں کیونکہ یہ ایک واقعہ ہوا ہے کہ کس طرح یہ چیز چلتی ہے. اچھا, ایک اس میں دلچسپ بات ہے کہ وہی اکاؤنٹ جو فیک پروپیگنڈا پروموٹ کرتے ہیں بلوچستان کے بارے میں یا کشمیر کے بارے میں, وہی آئیڈینٹیکل اکاؤنٹس فیک پروپیگنڈا کر رہے ہیں جب سے یہ واقعہ. ایگزیکٹ وہی اکاؤنٹ, یہ کوئنسیڈنس نہیں ہو سکتا. اس میں وہی جب باٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو ہیش ٹیگ, جو ایکچوئل اکاؤنٹس ہیں وہی اکاؤنٹس, اور وہ اکاؤنٹس کچھ پاکستان کے اندر سے, کچھ افغانستان سے, کچھ ہندوستان سے اور کچھ وسطی دنیا سے آپ کو نظر آتے ہیں. بالکل واضح, اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. اب میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ مین نیریٹیوز جو اس میں استعمال ہو رہے ہیں, اگر آپ یہ سلائیڈ دیکھیں, بڑا اچھا اگزامپل ہے ایک فیک نیوز کا جو چلتی ہے. بائیں جانب افغانستان کے ایمبیسڈر کی اپنی ٹویٹ اپنی صاحبزادی کے بارے میں, یہی جو واقعہ ہوا. دائیں جانب یہ تصویر آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو پورے سوشل میڈیا پہ نظر آئی ہوگی, کچھ گھنٹوں چلتی رہی اور ایک انڈین اکاؤنٹ نے, ویریفائڈ اکاؤنٹ نے افغان سفیر کی تصویر اور ساتھ ایک جعلی تصویر لگا کے یہ پریٹینڈ کیا کہ یہ ان کی صاحبزادی, کوئی تعلق نہیں ہے ان کا, یہ ایک پرانی تصویر ہے, کوئی پشاور کا واقعہ ہے, اور یہ چلتی رہی اور ساری دنیا اس کو دیکھتی رہی. تو یہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. آخری میں آپ کو صرف دکھاؤں کہ مین بات وہ کر کیا رہے ہیں. یہ ہے اہم بات جو سمجھنے والی ہے. پاکستان افغانستان آر اٹرنل اینیمیز, یعنی کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان افغانستان کا تعلق, جو اس تعلق کے دشمن ہیں, جو چاہتے ہیں کہ پاکستان افغانستان کے تعلق میں دراڑ آئے, جو ہم آگے چلتے ہیں افغانستان کے ساتھ, معاملات ہمارے ٹھیک ہوتے ہیں تو یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. اور مجھے کچھ کہنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ کون سے سپوائلرز ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں. ہم بار بار یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ اس میں سپوائلرز ہیں. افغانستان میں جو کیوس ہے پاکستان کی وجہ سے, جو پاکستان میں یہ دہشت گردی ہے پاکستان میں, یہ پاکستان کی یہ وہ نیریٹو ہے جس کو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو سکیپ گوٹ بنایا جا رہا ہے افغانستان میں. آپ نے وزیر خارجہ کو بھی پہلے سنا ہے, مجھے بھی سنا ہے کہ سکیپ گوٹنگ, کسی اور کے فیلیئرز افغانستان میں ہمارے اوپر ڈالنا ہمیں قبول نہیں ہوگا. آج میں نے آپ کو بالکل چھوٹی سی اس کی ایک جھلک دکھا دی ہے. ہم یہ تمام اکاؤنٹس مانیٹر کرتے ہیں, یہ تمام اکاؤنٹس جس میں نیٹ ورک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, یہ بڑا کوآرڈینیٹڈ بیہیویئر ہے باٹس کا اور ان اکاؤنٹس کا, جو مینیپولیٹ ہو رہا ہے پلیٹ فارم. یہ تمام چیزیں ہماری نظر میں, اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کر کے, انویسٹیگیٹ کر کے, آئسولیٹ کر کے, اور پھر جو سوشل میڈیا کمپنیز ہیں جو استعمال ہو رہی ہیں, فیس بک ہے, ٹویٹر ہے, ان سے یہ رابطہ کر کے یہ اکاؤنٹس ختم بھی کرواتے ہیں. لیکن ظاہری بات ہے نئے اکاؤنٹس آ جاتے ہیں. تو یہ بالکل کبھی کوئی نہ سمجھے کہ کوئی حقیقت ہے کہ پاکستان میں سیکیورٹی سچویشن خراب یا پاکستان کی پالیسی. اس طرح دنیا کو اس معاملے میں غلط انفارمیشن دے کے بیوقوف بنایا جاتا ہے. صرف آپ کو ایک جھلک دکھانی تھی. یہ بہت بڑا محاذ ہے, لیکن کیونکہ یہ واقعہ ہوا تھا تو اس کے ساتھ آپ کو یہ ہم بتانا چاہ رہے تھے. جی, میں ان کنکلوژن یہ کہنا چاہوں گا کہ اور باتیں بھی کی جا سکتی تھیں, کی جا سکتی ہیں, لیکن قبل از وقت ہوں گی, کیونکہ ہمیں ابھی ان سے ہم نے درخواست کی ہے, ہمیں مزید تعاون درکار ہے, ہمیں کئی معاملات میں ایکسیس درکار ہے,
ان کا تعاون درکار ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو انہوں نے صبح اظہار فرمایا ہے اسی جذبے کو، تاکہ اس بات کی تہ تک پہنچا جائے، وہ ہمارے سے تعاون کریں گے اور تشریف لا کر اس بات کو آگے اپنے منطقی انجام تک پہنچائیں گے. شکریہ. جی وی کین ٹیک سم کویسچن. جی اجازت صاحب. اینڈ ہم یہ انفارمیشن ان سے شیئر کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، ان کو دے بھی رہے ہیں، تاکہ اپنی طرف سے کہ ہم جتنا، ہماری خواہش ہے کہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہر چیز کو آگے بڑھایا جائے. میرا ایک سوال حاجی صاحب سے ہے اور ایک شاہ صاحب سے ہے کہ یہ بھی اطلاعات آئی قاضی صاحب کے جب وہ خاتون بازیاب بھی ان کے پاس ایک 50 کا نوٹ تھا، اس کے اوپر ایک نوٹ لکھا ہوا تھا کہ مفت از یور ٹرن، اس حوالے سے ہمیں کچھ بتا دیجیے. پھر کچھ تشدد کے نشانات میں اس حوالے سے کچھ بتا دیجیے. دوسرا شاہ صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ ڈپلومیسی میں غیر معمولی واقعہ ہے. پچھلے 34-35 سال میں نے پہلی بار اس قسم کا واقعہ دیکھا جو کس طرح سے میڈیا میں بھی آیا. کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ ہم گزشتہ روز ایک پریس کانفرنس کے بجائے خاموشی سے پہلے افغان سفارت خانے کو اور ڈپلومیٹک کمیونٹی کو اعتماد میں لیتے، شواہد ان کو دکھاتے، اور اس کے بعد یہ بات اگر میڈیا میں آتی آپ کی پریس کانفرنس کے ذریعے، تو کیا یہ زیادہ بہتر نہ ہوتا؟ کیا اس سے پاکستان کی پوزیشن جو ہے وہ کمپرومائز نہیں ہوگی؟ آپ پہلے کہیں؟ اچھا سے آپ کہیں، آپ پہلے کر لیں. بڑی مہربانی جی. دیکھیں یہ جو چیزیں آپ نے کہیں، ہمارے پاس جو ان کی ریٹن اسٹیٹمنٹ ہے اس کے مطابق ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. کافی ساری چیزیں ہم نے سرٹین کر لی، اور جو فارن منسٹر صاحب نے کہا کہ ہمیں جو ایکسیس ابھی ان کی سپورٹ اور کوآپریشن فیسیلیٹیشن چاہیے، وہ انہی ساری چیزوں کو طے کرنے کے لیے ہے. ہمارے پاس کافی سارا ایویڈنس ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، ان کے ساتھ ایک ایک چیز ڈسکس کریں تاکہ یہ چیز کلیئر. تھینک یو. دیکھیے آپ نے غالباً میرا نقطہ نظر کل بھی شاید سنا ہو. میں نے کل رات بھی ایک چینل پہ میں تھا، اور میں نے یہ کہا، جب مجھ سے سوال کیا گیا تو میں نے انویسٹیگیشن کے بارے میں نے گزارش کی کہ میں ابھی کچھ نہیں کہنا چاہوں گا، قبل از وقت ہوگا، کیونکہ آن گوئنگ پروسیس ہے نا، کسی حتی نتیجے پر ہم نے پہنچنا ہے. تو میں اجرت میں کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گا. حساس معاملہ ہے، اور ہمیں بہت بردباری سے اور سنجیدگی سے اس کو آگے لے کر چلنا ہے، اور انشاءاللہ ہم ایسا ہی کرنا چاہتے ہیں. جی ذوالقرنین. تو تھینک یو. صاحب میرا پہلا آپ سے سوال ہے شاہ صاحب سے. صاحب مجھے یہ بتاتے ہیں کہ اب تک کی جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے اور جو ہم نے بھی معلومات حاصل کی ہیں، اغوا اور تشدد کے شواہد نہیں ملے ہیں. اس بات کی آپ تصدیق کرتے ہیں کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے؟ دوسرا شاہ صاحب ابھی مجھے صاحب نے بھی بریفنگ دی کہ وارفیئر اگینسٹ پاکستان جو ہے چل رہی ہے. کچھ یہ اطلاعات ہیں کہ کچھ ایسے ایویڈنس جو ہیں وہ آپ کے پاس بھی آئے ہیں، ناقابل تردید ثبوت ہیں. اس حوالے سے حکومت پاکستان کو حکمت عملی بنا رہی ہے کہ کس طریقے سے ان کو مارڈر کیا جا سکے. تھینک یو. کون سے ایویڈنس میرے پاس آئے ہیں؟ جو وارفیئر اگینسٹ پاکستان میں. دیکھیے یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ کچھ قوتیں ہیں وہ اس عمل کو، جو ہمارا امن اور استحکام کا عمل ہے، جس پہ پاکستان ایک فیسیلیٹیٹر کا رول پلے کر رہا ہے، اس میں گاہے باگاہے رخنہ اندازی کرتی رہتی ہیں. آپ نے دیکھا، اور جب تاشکند میں صدر اشرف غنی صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی وزیر اعظم کی، میں اس پہ موجود تھا، تو ہم نے ان سے گزارش کی کہ ہمیں بہت سوچ سمجھ کر ذمہ داری سے بیانات دینے چاہیے. کئی بیانات داغ دیے جاتے ہیں جس کا کہ جو تعلقات کو بھی متاثر کر سکتے ہیں، اور ایک فضا جو ہے اس کو وشیٹ کرتے ہیں. ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. کچھ سٹیٹمنٹس ایسی آئیں، کچھ حضرات ایسے ہیں جنہوں نے ایسی سٹیٹمنٹس دیں جنہوں نے معاملات کو
بگاڑا. ہم نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا. کیوں کیا؟ یہ نہیں کہ ہمارے پاس بہت کچھ کہنے کو ہے. ہم ریسٹرینٹ کا مظاہرہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں اس خطے کے امن و استحکام میں دلچسپی ہے. ہم اپنے تعلقات کی اہمیت کو اور نزاکت کو سمجھتے ہیں, اور ہم نہیں چاہیں گے کہ ہماری طرف سے کوئی ایسا جملہ, کوئی ایسی بات کی جائے جو حرف آئے. ہمارا جو آبجیکٹو ہے بڑا کلیئر ہے, اور اس آبجیکٹو میں آج بھی پرائم منسٹر صاحب نے اس کو ریٹریٹ کیا کہ ہمارا آبجیکٹو ہے کیا. ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا کہ ہم مسلسل اس تلاش میں ہیں کہ وہاں امن ہو. ہم نے پچھلے دنوں میں ایک کوشش بھی کی کہ ہم افغانستان کے جو ذمہ دار شخصیات ہیں جنہوں نے پیس پروسیس کو آگے لے کر چلنا ہے, ہم انہیں مدعو کریں اور انہیں ایک کلیئر سگنل دیں, میسیجنگ کریں کہ ہم ان کے معاملات میں مداخلت بھی نہیں کرنا چاہتے. ہمارا کوئی فیوریٹ بھی نہیں ہے. ہمارا آبجیکٹو ہے, اور وہ آبجیکٹو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کا آج, اور پاکستان از ان سنک ود دیٹ انٹرنیشنل آبجیکٹو which is peace and stability in Afghanistan. But there are elements that are playing the role of spoilers. ان ایلیمنٹس کے بارے میں ہمیں ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے. وہ افغانستان کے اس وقت جو بھی رخنہ اندازی کرتا ہے, میں اس کو افغانستان کا دوست نہیں سمجھتا. میں اس کو اس خطے کا دوست نہیں سمجھتا جو کہ غلط فہمیوں کو جنم دے یا معاملات کو بگاڑے. تو ہم بہت محتاط طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں, اور انشاءاللہ بہت سی چیزیں جن کا ہم جواب دے سکتے ہیں مصلحتاً خاموش رہنے کو ترجیح دے رہے ہیں. جی پلیز, ایک منٹ. جی تھینک یو ویری مچ ذوالقرنین. لیکن جیسے میں نے عرض کیا پہلے بھی کہ ہم نے پورا روٹ ان کے گھر سے نکل کے مارکیٹ, راولپنڈی, دامنے کو, F6, F9 سارا روٹ ہم نے سرٹین کیا, ٹریک کیا, ویریفائی کیا. ہمارے پاس سارے وہ ڈرائیورز موجود ہیں جو لے کے گئے. ٹیکنیکل ایویڈنس ہے جو اس کو کورابریٹ کرتا ہے. تو وہ جو ایک ورژن تھا, ایک تاثر تھا کہ جی وہ دوسری ٹیکسی میں جب وہ بیٹھے تو کوئی انسیڈنٹ ہوا, تو وہ دوسری ٹیکسی کے ڈرائیور موجود ہیں. who takes her from Islamabad Kanda Market to Rawalpindi Sadar. تو اب یہی جو میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ یہی وہ چیزیں ہیں کہ ہمارے پاس we are almost there, very close. We now need their help and support so that we can all sit together and discuss this. جی میرا سوال ہے صاحب سے, میں نے پوچھنا یہ تھا کہ جس طرح آج اطلاع یہ ہے کہ وہ ملک سے ترکی چلے گئے یہاں سے سفیر اور ان کی بیٹی جو ہے, تو اب شامل تفتیش تو وہ نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ اگر یہاں سے چلے گئے ہیں تو اس کیس کو کس طرح آگے بڑھایا جائے گا؟ دیکھیں جی, اس پہ آلریڈی میرا خیال ہے یہ منسٹری آف فارن افیئرز اس پہ کام کر رہی ہے, اور ریکویسٹ بھی گئی ہے. ہم نے بھی ریکویسٹ کی, اور انہوں نے رائٹنگ بھی ریکویسٹ کی, اور منسٹری آف فارن افیئرز کے اپنے ظاہر ہے وہ سلسلہ وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کیسے انتظام, اور وہ ان ٹچ ہے. جیسے فارن منسٹر صاحب نے کہا وہ ان کے ساتھ ان ٹچ ہے. مجھے امید ہے کہ اس میں پازیٹیو آؤٹ کم ہے. دیکھیے, میں نے وزیر خارجہ سے یہی درخواست کی کہ ان کا انٹرسٹ بھی یہ ہے کہ حقائق سامنے آئے. ہمارا انٹرسٹ بھی یہی ہے. وی آر آن دا سیم پیج. ان کی تکلیف ہماری تکلیف مشترکہ ہے, اور ہم اس بات کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں. ہم اپنی حد تک بہت سا سفر کر چکے ہیں اور نتیجے کے قریب تر پہنچ چکے ہیں, لیکن اب اس کو حتمی شکل دینے کے لیے ان کا تعاون درکار ہے. اگر وہ واقعتاً چاہتے ہیں کہ اس بات کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے تو میری ان سے درخواست ہوگی تشریف لائیں. پوری حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں, اور پوری حفاظت کے اندر ہم انہیں پورا موقع دینا چاہیں گے. جی,
اس موقع کے مطابق ہم اس بات کو مکمل کریں. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اسلام آباد پولیس نے کوئی FIR اجلت میں نہیں کاٹی, اپنی مرضی سے نہیں کاٹی, ان کا انتظار کیا, ان کی گفتگو اور جو ان رائٹنگ انہوں نے دی, ان رائٹنگ منون وہی FIR ان کی حسب منشا کاٹی گئی. تو دس ریفلیکٹس آر سنسیرٹی کہ ہم دیانتداری سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. نویز صدیقی صاحب. ہمارے تعلق کے مطابق جو یہ بیچلر صاحب کی بیٹی تھی, ان کی ملاقات کوئی 4 مختلف مشہور افراد سے ہوئی ہے, جو آپ نے انٹروگیٹ کیا ہے, کچھ چیز ایسی کہتی ہے, اور ان کے سیل فون جب ان سے لیا گیا ہے تو تعلق کے مطابق انہوں نے کچھ ایپس اور ڈیٹا بھی اس سے ڈیلیٹ کیا اس سے پہلے. اور قریش صاحب, کیا سر یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ یہ بڑے افغانستان کی اپنی صورتحال اتنی بدمنی, اتنا عدم استحکام ہے, پاکستان تو پرامن ملک ہے, دوست ملک ہے, اور اتنی چھوٹی سی بات پر یہاں سے اپنے سفیر اور سفارتی ہم لوگ ایک دم بلا لینا, اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے, میں عرض کر رہا ہوں نا کہ ہم اس بات پہ آگے بڑھ رہے تھے اور میری نظر میں اچھی پیش رفت ہو رہی تھی. میں نے یہی تو عرض کیا آغاز میں, مجھے تعجب ہوا جب یہ خبر ملی کہ ان کو ریکال کیا گیا ہے, اور میں ان سے ایک مرتبہ پھر درخواست کروں گا کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی فرمائیں. اس میں اگر ہم نے اس انویسٹیگیشن کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے تو ہمیں ان کا تعاون درکار ہوگا. ہم نے تعلقات کو مزید انشاءاللہ وسعت دینی ہے, بہتر کرنا ہے, پھر بھی ان کی موجودگی بہت ضروری ہے. ایک سفیر جو ہوتا ہے وہ تعلقات کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے, اور اس وقت جو حالات ہیں اور جو ہماری انگیجمنٹ پہلے سے زیادہ درکار ہے, تو یہ ایبسنس میں نہیں سمجھتا ان کے مفاد میں ہے, ہمارے مفاد میں ہے, یا امن کے عمل کے مفاد میں ہے. جی بالکل, جو ٹیکنیکل ہماری اس کی اسیسمنٹ ہے, اس میں کچھ ایشوز ہیں, کچھ پرابلمس ہیں, اس لیے جو ہم نے منسٹری فارن افیئرس کو ریکویسٹ کی, اور منسٹری فارن افیئرس نے جو نوٹ پر بیک بھیجا, اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ہمیں اس ڈیٹا تک ایکسیس ملنی چاہیے, جس کی وجہ سے کافی ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں. تھینک یو. جی سائمہ شبیر. Thank you so much, sir. Reza, my question is that you just mentioned that Pakistan is playing its pivotal role as a facilitator in Afghan peace process. So there are few reports that, according to the recent reports, Britain's top general, Sir Nick Carter, he has used his personal connections with Afghan and Pakistan leaders in behind-the-scenes efforts to stop Afghanistan sliding into full-blown civil war, and to help US backward Pakistan the peace talks in Qatar. So, sir, do you welcome this effort? How do you see this gesture from different countries to mediate? Madam, how is this question related to today's press conference? It can be an important question, but not linked to the pressure on the incident we are sharing with you. جی انس. Thank you so much, sir. Two-part question. First, to the Honorable IGN, the Foreign Minister. Yesterday, Sheikh Rashid Sahab in a program, the Indian Minister has said that there is no evidence of the daughter being kidnapped. Would you want to confirm or deny in one line that yes, she's been kidnapped or not? Rashid, over to you. Since you mentioned your conversation with the Afghan Foreign Minister, I quote from the Afghan Foreign Ministry statement, and it says, Mr. Akbar said unprofessional comments and premature judgments severely damage bilateral relations
and the credibility of the ongoing investigation that has not as yet been completed. This is what the Afghan Foreign Ministry statement said. In your conversation with Afghan Foreign Minister Atmar, did you specifically mention all of this, what you just shared with us, and what was your response? If so, thank you. Well, in the conversation that I had with Foreign Minister Atmar, it was a good conversation. He was appreciative of the steps that Pakistan is taking to get to the bottom of this incident and to find and share with them the facts. He was of the view that jointly we should move forward, and we should move forward in a professional way. As the IG has just narrated, we are trying to move in a professional way. I cannot confirm anything, nor will I deny anything at this stage, because the investigation is ongoing. That's why, as I said, we could have shared more, but we will not, because it's an ongoing investigation. I do not think it's conclusive, yet we are near it. We are almost there. To give it the final touch, we need some access and we need their cooperation. The minute we get it, I think very quickly we will be able to share with you and the rest of the world what the true picture is. So we can take the last question from Navisa. सर, पाकिस्तान अफगानिस्तान के हवाले से अमन कॉन्फ्रेंस का इनकाद करने जा रहा था जो ईद उल अजहा के बाद तक मुलतवी की गई। अब इस वाक़े के तनाज़ुर में ये जो अफगान सफ़ीर की और सफारतकारों की वापसी का हुआ, सफ़ीर को कहने का वापस चले भी गए हैं, तो इसका कोई असर तो नहीं पड़ेगा? क्योंकि 30 के करीब अहम अफगान जो थे हमें पाकिस्तान में बुलाए हुए थे इस कॉन्फ्रेंस के लिए, और इसका फ्यूचर क्या है इस कॉन्फ्रेंस का? देखिए मेरे भाई, लेट मी आंसर दिस एंड आई कम टू यू देन। देखिए मेरे ख्याल में मेरे भाई असर पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव एक है। ऑब्जेक्टिव ये है कि हक़ाइक़ सामने आए, उनका भी है हमारा भी है, बच्ची उनकी भी है, मैं समझता हूँ हमारी भी है, हमारी ज़िम्मेदारी भी है, और हम उनके साथ पूरा ताउन करना चाहेंगे। नंबर एक, फ़र्क इसलिए नहीं पड़ना चाहिए कि उनकी ख्वाहिश भी है कि वहाँ अमन हो, इस्तेहकाम हो, हमारी भी ये ख्वाहिश है, ठीक है। और वो कैसे हो सकता है कि हम एक दूसरे के साथ ताउन करें, हम एक दूसरे के साथ इंगेज रहें, हमारी गुफ्तगू शुनीद जारी रहे। हमने जो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद की, हमने जो ख्वाहिश की थी और हमने उनसे राब्ते किए थे, उसका मकसद क्या था? उसका मकसद यही था कि हम मिल बैठें और बैठकर वे फॉरवर्ड तलाश करें। और आपने देखा कि उस पर हम मदऊ किसको कर रहे थे? अफ़गानिस्तान की हुकूमत के अहम ज़िम्मेदार हज़रात को। हमने वज़ीर आज़म ने ख़ुद कॉल की, करज़ाई साहब से बात की, हमने अहम शख्सियात को दावत दी, मैंने हनीफ अतवर साहब को ख़ुद ख़त लिखा, उनको दावत दी, और भी बहुत सी नामवर शख्सियात थीं जिनके साथ हम बैठकर आगे बढ़ने का एक वे फॉरवर्ड तलाश करना चाहते थे, उनका नुक्ता नज़र सुनना चाहते थे। और एक आम एक तासुर जो उभर रहा था ना कि हमारा कोई ख़ास झुकाव है किसी की तरफ, हमारा किसी तरफ झुकाव नहीं है, हमारा एक ही तरफ, हमारा किबला जो है बड़ा वाज़े है, और वो है अमन इस्तेहकाम। और उसके लिए हम जो कर सकते हैं हम कर रहे हैं, और हमारी कोशिशें जारी रहेंगी मुश्किलात के बावजूद, स्पॉयलर्स के बावजूद। जी लास्ट क्वेश्चन ईसा नकवी। डिप्लोमेसी जो है वो रेसिप्रोसिटी पे होती है। अफगानिस्तान में अपना सफीर सफारती अमला वापस बुला लेता है, तो क्या पाकिस्तान का स्टाफ, पाकिस्तान के सफीर इसी तरीके से ऑपरेट करते रहेंगे? उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए क्या मुतालबा किया है आपने? क्योंकि हमारे एक स्टाफ फॉरेन ऑफिस के उनका मर्डर भी हो गया था, आप उनकी नवाज़ जनाजा में भी गए थे G6 में, तो वो एक जाहिर है कि एक ऐसा स्टेशन है, ये बता दीजिए। दूसरा हमारे हमले की सिक्योरिटी की बात जी, हमारे दूसरा, क्या अफगान सफीर उनकी बेटी ने इस केस के सिलसिले में सफारती इस्तिस्ना क्लेम किया है? और फाइनली जो अब तक की फाइंडिंग है उसके मुताबिक क्या आप कैटेगोरिकली बता सकते हैं कि ये किडनैपिंग का इंसिडेंट
تھا یا نہیں تھا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک انہوں نے کوئی ایسا کلیم نہیں کیا، نمبر 1. نمبر 2، جہاں تک ہمارا سفارتی عملہ ہے اس کے بارے میں ہم نے افغان حکومت سے درخواست کی ہے کہ ان کی حفاظت، جیسے ہماری ذمہ داری ہے ان کے عملے کی حفاظت کرنا، اسی طرح ان کی ذمہ داری ہے ہمارے سفارتکاروں کی اور ہمارے جو آفیشلز ہیں وہاں ان کی حفاظت کرنا. ہم نے جو پریکاشنری میجرز ہیں ہم نے لیے ہیں، ہم محتاط بھی ہیں، اور ہمیں آپ کے علم میں بھی ہے کہ وہاں ایک ہماری ایمبیسی کے سامنے ایک مظاہرہ بھی ہوا ہے. ہم چاہیں گے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں، اور ہم اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں رہیں گے. ہم نہیں چاہیں گے کہ ایک خاص عنصر اس کو جو رنگ دینا چاہتا ہے اور اس کو جو ہوا دینا چاہتا ہے وہ اس میں کامیاب ہو. ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم اس بات کو صحیح انداز میں آگے لے کر چلیں. تھینک یو ویری مچ. ہاں وہ پہلے میں عرض کر چکا، the investigation is ongoing and we are waiting for them to come and give their point of view, and then we will come to that conclusion. اس وقت کہنا would be premature.